کیسے ہیں دوستو جمعرات کا دن تھا 21 اپریل 1938 تھرسڈے 21 اپریل 1938 کو یقین کیجئے علامہ محمد اقبال وفات پا چکے ہیں۔ ان کی آخری کتاب ارمغان حجاز تھی جو انہوں نے 60 سال کی عمر میں یا اس سے کچھ پہلے لکھ لی تھی، کیونکہ 60 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے تھے 1938 میں۔ ارمغان حجاز کے بعد ان کی کوئی کتاب نہیں آئی، اس لیے آپ میں سے جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی، جتنے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی بھی اپنی گفتگو کے فقرے میں شاہین، ضیاء، مسلمان نون کے بجائے نون ہٹا کے نون غنہ لگا کے مسلمان اور ملت اور ضیاء کہ یہ 4-5 الفاظ اپنے کسی گفتگو میں استعمال کر کے اور یہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ اس کو ان کی علامہ اقبال کی پیدائش یا وفات کے دن ٹویٹر پر پوسٹ کر کے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اقبال کا شعر تھا، کیونکہ ایک اچھی بات ہے، اس میں ضیاء بھی آ گیا، ملت بھی آ گئی، شاہین بھی آ گیا، قوم بھی، تو یہ یقیناً اگر علامہ اقبال ہوتے تو یہی لکھتے، ہو سکتا ہے وہ لکھتے۔ اور آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، آپ ان کے جانشین ہیں، آپ ضرور ان کے جانشین بنیں، لیکن براہ راست علامہ اقبال نہ بنیں۔ آپ لکھ دیں الف بے جیم جانشین علامہ اقبال، کسی علامہ اقبال کی شاعری سے محبت کرنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ تو پتہ ہے کہ شاعر اور فنکار مرتے نہیں، لیکن وہ شاعری نہیں کرتے رہتے۔ یقین کیجئے شاعر نہیں مرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ شاعری نہیں کرتا رہتا۔ اپنی وفات کے دن کے بعد وہ کوئی شعر نہیں کہتا۔ اگر آپ میں سے کسی کو جو علامہ اقبال کے جانشین ہیں اور جانشین لکھنے کے بجائے براہ راست علامہ اقبال کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ شعر ان کا ہے، ان کو اگر یقین نہیں تو برائے مہربانی لاہور آ جائیں، یادگار پر مینار پاکستان کے ساتھ بادشاہی مسجد ہے، اس کے دروازے کے قریب ہی علامہ اقبال دفن ہیں، وہاں گارڈز بھی ہیں، وہ آپ کو کنفرم کریں گے کہ یہ علامہ اقبال ہی کا مزار ہے۔ اور اگر آپ لاہور نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن دیکھ لیجئے، گوگل میپ پر دیکھ لیجئے، آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی پھر بھی شک ہے تو کسی کو بھیج کے خط لکھ کر پوچھ لیجئے، حکومت برطانیہ سے پوچھ لیجئے، کیونکہ انہی کے زمانے میں جب یہ کالونی تھا ہندوستان تو تب ان کی وفات ہوئی تھی، اور اخبارات میں بڑی بڑی خبریں بھی چھپی تھیں اور تعزیت کے بھی پیغام برطانیہ سے آئے تھے۔ تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ واقعی وفات پا چکے ہیں۔ ابھی جس قسم کی شاعری میں دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ علامہ اقبال کی پیدائش یا وفات کے دن، اب تو خیر ان کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو وہ اس طرح کی شاعری ہوتی ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد آپ خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جو کہ ان اے گڈ فیتھ آئی کین اشور کہ وہ خود عمران خان نے غالباً ٹائپ نہیں کی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ جو فقرے لکھے گئے اس میں صاف یہ پتہ لگا کہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہی سمجھا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہی یہ فقرے لکھے ہیں۔ لکھا گیا کہ میں بچپن سے اس علامہ اقبال کی نظم کو پڑھتا آیا ہوں، مجھ پر اس کا بہت اثر ہے، اور وہ کہیں دور سے علامہ اقبال کی نظم تو کیا، ان کا انداز بیاں بھی نہیں تھا، اور پھر اس پہ ظاہر ہے معذرت کرنا پڑی، معذرت تو نہیں کہ اس کو شاید ریموو کر لیا تھا۔ اچھا، لیکن علامہ اقبال کے جو، اگر آپ کو اتنا ہی ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کے ڈے پر کوئی لائن، کوئی فقرہ شیئر کرنا ہے، ضرور کیجئے، لیکن خدا رہا ریختہ کھول لیجئے۔ آن لائن علامہ اقبال کی الگ سے پوئٹری کی سائٹ ہے جہاں ان کی تمام شاعری پڑھی ہے، وہاں سے کاپی کیجئے، ماؤس سے یا ہاتھ سے فنگر سے ٹچ کر کے آرام سے کاپی ہو جائے گا، وہ شیئر کر دیجئے، تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ جس شخص کی آپ برتھ ڈے منانا چاہ رہے ہیں، جس شخص کو آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کم از کم اس کے کلام کو درست لکھا جائے۔ مثال کے طور پر بس مختصر سی بات ہے، یہ میرا روز کا راستہ ہے جہاں سے میں اپنے آفس جاتا ہوں۔ لاہور میں یہ کنال روڈ ہے، اور میرے خیال میں کیونکہ لاہور سے محبت بھی ہے تو یہ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت سڑک لگتی ہے۔ دونوں طرف درختوں کا جھنڈ ہے، درمیان میں نہر ہے، اور اتنے گھنے درخت شاید ہی آپ کو دنیا میں کسی سڑک کے کنارے ہر طرف نظر آئیں۔ آپ اس طرف سے آئیں شام کو، صبح سے یہاں جائیں کسی بھی وقت، اور رات کو جب میں لیٹ نائٹ آتا ہوں تو یہ سڑکیں تقریباً خالی ہوتی ہیں، تو اس وقت ان درختوں کے پیچھے لائٹس بھی لگا دی ہیں گورنمنٹ نے،
تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو خیر علامہ اقبال کی شاعری کا ایک آپ کو چھوٹا سا نمونہ سناتا ہوں، اور ان دوستوں کے لیے جو علامہ اقبال سے محبت کرتے ہیں، اور آپ 2-3 لائنیں اس کی شیئر کر دیجئے ان کے کلام سے کاپی کر کے صحیح والی. مجھے جو علامہ اقبال کا نام آتے ہی میرے ذہن میں فوراً جو چیز چلنے لگتی ہے ان کا ساقی نامہ ہے. ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثار، گلو نرگسو سوسنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، ہوا فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ اسے ساقیے لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ مائے پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، پلا دے مجھے وہ مائے پرسوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. تو مطلب ایک طویل یہ نظم ہے، اس کو پڑھتے ہوئے آپ کی زبان پہ ایک تر و تازگی چھا جاتی ہے، اور اس میں کیا ردم ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تو آپ اس کو پڑھتے جائیں آپ کو مزہ آتا جائے گا، آپ کی زبان پہ ایک تازگی اور تراوت آئے گی. لیکن یہ ردم ہے، یہ ان کی 60 سال کی ریاضت ہے، علامہ اقبال کا ان کا علم ہے، اور ان کی قادر الکلامی ہے. تو خدا را علامہ اقبال سے محبت کرتے ہیں تو ان کے کلیات سے کوئی شعر کاپی کر کے لکھ دیجئے ٹویٹر پر. خود ان کے جانشین تو بنیے، علامہ اقبال نہ بنیے، کیونکہ اب تو ان کے اولاد میں سے بھی اولاد بھی زندہ نہیں ہے. براہ راست پہلی اولاد ان کا بیٹے بھی وفات پا چکے ہیں، اور اب ان کی تیسری اولاد ہمارے سامنے ہے، وہ بھی بڑھاپے میں ہے. خوش رہیں، یہ کسی پر ٹونٹ نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو پرانے زمانے کے آپ کہہ لیں شاعری سے محبت کرتے ہیں، انہیں ذرا دکھ ہوتا ہے اس شاعر کا، اس ادیب کا کلام، اس شاعر کا کلام جو استادوں میں سے ہو، اس کو آپ اس قدر اس کے ساتھ یہ حال کریں. ویسے ایک ایپ بننی چاہیے، ایک ایسی ایپ جس میں یہ 4-5 الفاظ جو ہمارے دوست لکھتے ہیں وہ ہوں، اور اس کے بعد وہ ایپ خود بخود آپ کے لیے باقی چند ایک الفاظ آپ اور ڈال دیں تو آپ کے لیے علامہ اقبال کا شعر پیش کر دیں. آخر میں فراز لگا دیں تو فراز کا شعر آپ کے لیے پیش کر دیں. اور اسی طرح کچھ ظلمت شب اور کاکل خم اور اس طرح کے چند ایک الفاظ اور جو فیض احمد فیض کی شاعری سے ملتے جلتے ہوں وہ استعمال کر دیں. آپ جیسے ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے نقش فریادی، حالانکہ یہ غالب کے شعر سے ہے، تو وہ اس طرح کے الفاظ یوز کر دیں تو بس وہ فیض کا شاعری ہوگی. ایک ایپ ویسے بن جانی چاہیے، جتنے تیز ہمارے نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ ایک بنا دیں ایسی ایپ. شکریہ.